وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحمد اللہ نوجوانوں نے توحید و سنت دی انتھک محنت اور قائد محترم علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی دن رات دی سرگرمیاں اور محنت اور دعاواں رنگ لے کے آئیاں نے. بڑا ہی خوبصورت خطاب فرما رہے سن سرمایہ اشاعت التوحید و سنہ حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بنجالوی حفظہ اللہ تعالیٰ. عظمت صحابت مختصراً حکم کیتا گیا ہے. میں چند معروضات عرض کرنا چاہتا. اللہ سانو سارے نو آقا دے صحابہ اہل بیت نال سچی محبت عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین او جماعت ہے جس دا وکیل اگر تو اور میں نہ بھی پڑھیے تو انہاں دا وکیل خود عرش والا آپ ہے. اور اللہ نے انہوں معیار حق بنایا ہے اور سانو سارے نو حکم دیتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تسی ایمان لے آنا چاہتے ہو تو اسی طرح لے کے آنا جنہیں میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے. اس وجہ تو صحابہ دا ایمان بھی اعلیٰ ہے اور انہاں دا عمل بھی اعلیٰ ہے. انہاں دی عظمت واسطے اللہ نے خود قرآن دے اندر آیات بینات نازل فرمائیاں. خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت دا مسئلہ آندا ہے. اللہ ارشد ابو بکر صدیق دا وکیل بندا ہے تے فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سارے مل کے ایک باری کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑے یہودی آ کے شکایت پہ لیندے جو ابو بکر صدیق نے ساڈے وڈیرے دے چہرے تے تھپڑ مارے آئے تے اسی بدلہ لیونا چاہتے آئے. ابو بکر صدیق کو جدو پوچھیا جاندہ ہے تے جناب ابو بکر صدیق فرمائے دل یا رسول اللہ انہاں دے وڈیرے رہنما نے میرے کولو گل پوچھی ہے کہ میں اس مسئلے دی وضاحت کیتی ہے کہ اللہ فرمائندا ہے اگر میرے راستے تے ویسے مال خرچ نو دل نے کریندا تے مینوں بطور قرض دے دیو. اس ظالم نے کو گل کیتی کہ نعوذ باللہ تواڈا رب فقیر ہو گیا ہے اور چندے منگن تے آ گیا ہے تے میں عظمت رب دے وچ آ کے میں اس نو تھپڑ ماریا ہے. یہودیاں نے جھوٹیاں قسماں چاچائیاں میرا پیغمبر اتھے جلوہ فروش دا کوئی نہ اور گواہ دی ضرورت آئی تے اللہ فرمایا جیڑا دلو ساڈا بن ونجے او دی کن تے کوئی اور ہاتھ نہ وی رکھے. اسی آپ رحمت والا ہاتھ رکھ کے انہوں کامیاب کر دے دے دے. ابو بکر صدیق دی عزت و عظمت واسطے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین کفروا. اے میرا پیغمبر اسی ڈاڈا سن دے پیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ان بے ایمانہ ایک اللہ کی دیان صدیق جو کیتا ہے صحیح کیتا ہے. میں اللہ دا ووٹ بھی ابو بکر دے نالے میں اللہ ابو بکر صدیق دی دھڑ کریں دا میں او دی وکالت کریں دا. ابو بکر نے جو ہی کیتا ہے صحیح کیتا ہے. ابو بکر صدیق دی عزت دا مسئلہ بنیا ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. حضرت عمر دے نال وی دا مسئلہ بنیا ہے تے اللہ نے قرآن او دی عظمت دے اندر بھی نازل چ فرمایا
جدو جھگڑا ہویا ایک یہودی تے منافق دا تا میرے پیغمبر دی محفل عالیہ دے وچ گل آئی تے فیصلہ میرے نبی نے اس موقع دے ہوتے یہودی دے حق دے اندر چکیتا منافق نے شور کر دیتا یار سانو کی فائدہ لبیا ہے انہاں دے نال چلن دا انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھن دا حتیٰ کہ حضرت عمر دے دروازے تے آیا ہے مزید تصدیق کراونا چاہندا حضرت جی حضرت عمر نے ساری گل سنی تے فرمایا جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ کر دیتا ہے وقت میرے کول آون دا کی مطلب آئی حتیٰ کہ تلوار چاہ کے حضرت عمر نے گستاخ پیغمبر دا سر قلم چکیتا انہوں نے شور کر دیتا جو ساڑھے بندے نو بے گناہ ماریا گیا ہے عمر دے کول دا گیان صلح کراون واسطے لیکن حضرت عمر نو جدو بلایا جاندا ہے انہوں نے قسماں چا لیاں تے حضرت عمر کول زہری کوئی گواہ بھی کوئی نہ محفل جمی پئی آئی تے اللہ فرمایا فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اے میرے پاک پیغمبر مینو تیرے رب من دی قسم یا جیڑا تیرے کولو فیصلہ نہ کراوے تسی اتھے تشریف فرما بھی ہوو او دے نیڑے بھی ایمان نہیں آ سکدا تے جیڑا تیرے فیصلے نو قبول نہ کرے او دے نیڑے بھی ایمان نہیں آ سکدا لہذا میں عمر میں اللہ دا ووٹ بھی عمر دے نال جو عمر کیتا ہے گستاخ رسول دی سزا انجے ہونی چاہیے ہے گویا کہ ابو بکر صدیق دی عزت دا مسئلہ بنیا اللہ آپ وکیل بن گیا نے حضرت عمر دی عزت دا مسئلہ بنیا ہے اللہ آپ وکیل بن کے حضرت عمر دی شان نو قرآن بڑھا دیتا ہے حضرت عثمان دا جدو نمبر آیا صلح حدیبیہ دا موقع نے اللہ دے پاک پیغمبر نے قاصد بنا کے بھیجا ہے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے خبر مشہور ہو گئی جو حضرت عثمان نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اسی لڑن واسطے تا کوئی نہ سے آئے لیکن چونکہ انہوں نے میرے قاصد نو شہید کیتا ہے کہ سخی عثمان او تیرا میرا امام ہے او خلیفہ صالح سے رہے یہ دے گھر دے اندر یک بات دی کرے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں دو شہزادیاں سب زادیاں نکاح دے وچ آئیاں جدو خبر چلی جو عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے نبی نے فرمایا اسی لڑن واسطے تنہ سے آئے اے صحابی دا مقام میرا پیغمبر خود اپنی جان دے منو تیار ہو گیا ہے آکھے جدو تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لے سائیں سی واپس کوئی نہیں جاوڑا اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا کیڑا کیڑا بیعت کریں دے عثمان دے خون دا بدلہ لے بن واسطے اہل سنتیاں کتاباں میں تا بہت کچھ ہے لیکن حملہ حیدری والا شیعہ علمی لکھ دے جتنے صحابہ اتھے موجودان ایک بھی میدان چھوڑ کے نسیا کوئی نہیں سارے نے آمنہ دلال دے ہاتھ تے بیعت کی دی ہے تلے میرے پیغمبر دا ہاتھ اتے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھر فاروق اعظم دا ہاتھ پھر علی عقد ولی دا ہاتھ کہ تمام صحابہ تقریباً 1500 دے قریب جڑے موجود ہیں انہاں سارے نے بیعت کی تھی اسے عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں وجنا اللہ دے پاک پیغمبر نے اس موقع دے فرمایا اے جڑا میرا سجا تھے اے میری طرف کوئی نہیں اے میرے عثمان سے نورین دی طرف ہوئے نے اللہ نو عدامہ اتنی پسند آئیاں جو اللہ نے عثمان دی عظمت اس بیت نو بھی اپنے قرآن دا حصہ بڑھا دیتا ہے پھر اللہ فرمائدہ ان الذین یبایعونک انما يبايعون
رحمت والا ہاتھ اتے 1500 پاکیزہ جماعت دا ہاتھ سجاد عثمان سخی دا ہاتھ اللہ فرمائدہ اتے سارے دے اتے میں اللہ دا رحمت والا ہاتھ موجود ہے تیرا بانیاں دے جھٹکا مولوی ہے کچھ گلاں جھٹکیاں بھی کردہ تاکہ عام فہم سمجھ آوے آج اگر کوئی معصوم بچہ یا شعور اللہ ابتدائی عمر والا دے میں یار اجتماعات ہو کے آیا یا یار میں لاہور پھر کے آیا یا میں اسلام آباد گیا یا چھوڑ یار میں عمرہ کر کے آ گیا تو کلہ کمیں گیا کمیں عمرہ کر کے آ گیا آنکھیں نہیں ایک ہاتھ میرا ابو جان نے پھدے ہوئی بڑی توجہ چاندہ ایک ہاتھ میری امی جان نے پھدے آئی تو میں عمرہ کر کے آ گیا رحمانی یاد ہے جس جماعت دا ایک ہاتھ مصطفیٰ پھدے ہوئے دوجہ خدا پھدے ہوئے او جماعت جنت نہ جاوے تو اور کیڑے پڑے جاوے تے اللہ فرمائدہ جنہاں نے میرے پیغمبر دے آتے بیعت کی تھی لقد رضی اللہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں اپنی ذات کبریائی دی قسم یا میں اپنی ذات دی قسم چاہ کے آتا پیا جنہ نے میرے نبی دے رحمت والے ہاتھ بیعت کی دینے او گجرات دے وچ آون والے موحدین تو آٹا فیصلہ محشر دے میدان نو کرے سا اگر تو ایتے سنت نال یاریاں لا کے آئے تے جنت ضرور دے سا لیکن میرے نبی دے صحابہ دے شان دے کیا کہنے نہیں اللہ نے دنیا دے ہوتے اپنی رضا دے تمغے بھی عطا کر دیتے تو انہوں نے جنت دے پروانے بھی عطا کر دیتے اللہ اکبر چونکہ پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری اکو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دا ادنا جے مرید آئے گل کیتے بغیر منو سکون نہیں آورا عقیدے دا مسئلہ آیا وضع ضروری ہے زندگی دا نہیں پتا دوبارہ ملاقات سب تو وڈی معاشر دے میدان دے وچ ہونی ہے قرآن دے نیڑے آیا کر یا نوجواناں نے توحید و سنت دی دعوت محنت یا اکابرین اشاعت توحید و سنت دی دعوت محنت میرا بھائی جانا زد اناد نو پچھاٹا کے گل سے نچ بہاوی اگر سونا پردے دے وچو ویدا ہویا اگر سونا نبی حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے مدینے دے حالات نو بھی ویدا پہ ہویا بیعت کراون دی لوڑ بولو رہا بیعت کراون دی لوڑ کوئی نہیں کیوں اللہ دا نبی فرمایا میں ویدا پیا میرا عثمان گرفتار تھے شہید کوئی نہیں ہویا اللہ نے یہ سارا منظر قرآن تائیوں بنایا تاکہ سمجھ آونجے ہر پردے جو سنن والا کوڑے بولو سارے کوڑے پردے میں جو سنن والا کوڑے چولیاں بھرن والا کوڑے نفع نقصان دا اکیلا مالک کوڑے اسے وجہ تو اللہ دا قرآن منظر کشیاں کریں دہی سورت نمل یا ویوہ پارائیا آیت کریمہ دا نمبر 65 یا اللہ فرمائدہ کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ جاگ رہے ہو کہ نہیں ایک بار یاد چاہ کیا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ خدا دی قسم ہے میں سارے واسطے دعا گوا تسی میرے قائد محترم واسطے دعا لازمی کیتا کرو اللہ سید شفا دی عمر وچ برکت عطا فرمائے اللہ انہاں دی خصوصی حفاظت فرمائے اے سارے تسی تشریف لے آئے اللہ سب داڑا قبول فرمائے اس نوجوان نے دن رات ہک کر کے مختلف علاقیں جا کے خدا دی قسم جا کے دستک دیتی اور جتنے بزرگ موجود نے اس گل دی تائید کرن گے کوئی خوشامد نہیں خدا دی قسم ہے رب نو حاضر ناظر سمجھ کے جملہ کرنا چاہتا بڑی معذرت نال ہر علاقے وچ چند بزرگ سن
یہی اشاعت تو ہی سی، محنت بڑی سی، انتھک سی، بہت ساری برکات سن، لیکن جڑی نوی نسل سی اس نو غیر استعمال کر رہے سن۔ نوجوان میرے سن، بھائی میرے سن، عزیز میرے سن، استعمال اور جماعتہ کر کے اپنا فائدہ حاصل کر دیا سن۔ سادی نوجوان بیچارے استعمال ہوندے سن۔ رب محمد دی قسم ہے، اگر عنایت اللہ شاہ بخاری دے اس عظیم شہزادہ اور پوتے دی ساری زندگی بھی تو دعا میں کرتا رہے تے احسان تو نہیں اتار سکتا۔ اگر تیرے اندر کوئی منصفانہ فیصلے دی طاقت ہے، رب محمد دی قسم ہے اس شہزادے دے نوجوان نسل ایک پلیٹ فارم دے دیتا ہے، جیڑے سر جھکا کے چلتے سن اور سر اٹھا کے چلن دی اللہ نے توفیق دے دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ عقیدہ اشاعت و توحید تو بڑا کائنات دے وچ کسی کو نہیں، جیڑا صحابہ دا عقیدہ سی، جیڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا مشن موقف سی، اج اگر اس کی ترجمان بن کے میدان دے وچ نظر آندی ہے یا اشاعت و توحید و سنت نظر آندی ہے یا نوجواناں نے توحید و سنت نظر آندی ہے۔ اگر تو انہوں نوجوانہ نے توحید و سنت دی محنت نال متفق ہو اور دل طور تے مطمئن ہو، ذرا کھڑے ہو کے پھر ایک نعرہ مارو، نوجوانہ نے توحید و سنت، ذرا اچھا کہ نوجوانہ نے توحید و سنت، پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ بخاری، جمعیت شام و توحید و سنت۔ اللہ دوارا جس بات میں قبول فرمائے۔ اللہ جی تشریف رکھے جزاکم اللہ۔ اللہ تمہیں سارے اہل توحید نو بیت اللہ شریف کا دیدار کرائے اور اپنی رحمت نہ نوازے، کسی مبید نو اللہ کسی اور دا محتاج نہ کرے۔ اللہ تمام اہل توحید تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اور اپنی نوی نسل نو خدا دی قسم اس جماعت دا حصہ بنا، اپنے نوجواناں نو، بیٹیاں نو، بھائیاں نو، گھر بیٹیاں نو قرآن و سنت دی تعلیم دے۔ شرک دے اندھیرے انج ختم نہیں ہونے جو فقط ممبر تے مولوی تڑپے، تو میں رل کے اودے نال چلیں گے، سینہ ملا کے کندھا ملا کے چلیں گے، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ جدو قرآن و سنت دا مشن سامنے آندا ہے، کوئی جھوٹیاں کہانیاں نہیں چل دیا، اس وقت اکیلا میرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری گرجدا آئی، کسی وچ ہمت نہیں ہوندی، اکھ پا کے ویکھے آئی تا ٹھاٹھا ماردا سمندر نظر آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملے سنانا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ذرا کہہ کیا سبحان اللہ۔ میں اس ساری جماعت نال راضی ہو گیا جنہاں نے میرے پیغمبر دے رحمت والے ہتھاں دے اوتے درخت دے سائے تلے بیعت کیتی۔ اتھوں ایک مسئلہ تے بھی سمجھ آیا، جو میرا پیغمبر پردے دے وچوں کوئی بھی شے آ جاوے، مخلوق وچوں کوئی بھی فرد ہوے، او پردے دے پیچھے دیاں تفصیلاں نہیں آ جاندا۔ اللہ دا سامنا چاہے خبر نہیں کروڑ خبراں وی دیون دے قادر ہے، لیکن قانون خدا بندی برحق ہے، میرے نبی دی پاک زبان چو جاری ہوا ہے، کلا عمل کول نفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ۔ اعلان کر دے میرے پاک پیغمبر کہ میں بھی اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں، ساری کائنات دے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ ساری کائنات دے نفع نقصان دا مالک میرا اللہ کریم ہے۔ نال فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
لستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ اگر میں آمن دلال بھی آمن والے حالات یا تفصیلہ جاندہ وا مینوں کدا بھی دنیا بھی تکلیف نہ پہنچیا غزوہ احد دے اندر میرے دندان نو شہید نہ کیتا جاویا، میرے چاچا میرے حمزہ نو شہید نہ کیتا جاویا۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آندا پئی اگر تیری توجہ ہوئے، حضرت عثمان 3 دن گرفتار رہے، نمازاں پڑھیاں کہ کوئی نہ، بولو نا کتنی نمازاں پڑھیاں، 15 نمازاں پڑھدیاں حضرت عثمان، اس تو علاوہ نوافل دیگر جڑے معاملات درود شریف پڑھتے رہن، لیکن مسئلہ سمجھی میرا ویرا کسی جھوٹے دیا کہانیاں بچا کے اپنا عقیدہ خراب نہ کری۔ حضرت عثمان نے جڑا درود پڑھے، جڑا درود شریف پڑھتے رہے، سونے دے اتے نہ لے کے پیش ہوئے تب بیعت کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ آقا فرماونا انہیں عثمان ابن عفان دا درود شریف نہ لے کے آیا، او میرا ویرا درود شریف ایک دعا یا تا دعا سنن والا کون ہے؟ اتھو پڑھتا بھی رحمتہ سونے تے آدیاں جسم تے بھی تے روح دے تے بھی، لیکن بھیجن والا میرا اللہ کریم یا درود بھی سنن والا اللہ، ہر ایک دی عبادات نو قبول کرن والا بھی اللہ۔ اللہ فرمائندہ ہے صحابہ نے توحید و سنت نال سچیاں یاریاں لائیاں، جدو اوکھا ویلا انہاں تے آئے انہاں دا کوئی اور وکیل بنے یا نہ بنے، میں اللہ آپ وکیل بن جاندہ ہوندا۔ آخر تے گل کرنا چاہتا اللہ دی توفیق نال سیدہ امی عائشہ صدیقہ اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ تانے برے دے نوجوان پکائے کر مسئلے، اے تیرا عقیدہ گجرات چو چلے آئے، تیرا عقیدہ فلاں جگہ تو چلے آئے، نہیں ہو میرا ویرا، میرے عقیدے دا بانی ابو بکر صدیق ہے، میرے عقیدے دا بانی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہاں تے مشکل وقت آیا تے اللہ فرمایا سبحانک ھذا نبی دی پاکیزہ خاتون ہوئے اہل توحید دے عقیدے دی ترجمان تے نبی دے مشن دی ترجمان ہوئے، اُٹھی عزت دا مسئلہ بن منجے تے میں اللہ خاموش رہ جاواں، سوال پیدا نہیں ہوندا۔ صدیق دی عزت دا مسئلہ بنے اللہ آپ وکیل بن گئی، تیری میری ماں عائشہ صدیقہ دی عزت دا مسئلہ بنیا ہے تے اللہ آپ وکیل بن گیا ہے۔ آخری لمحات میرے پیغمبر دے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ دا حجرہ آخری جملے عرض کرنا چاہتا اللہ دی توفیق نال، سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ دے سینے نال میرے پیغمبر دی کنڈ مبارک لگی ہوئی ہے، تو مسواک چبا کے میری ماں دی دے دیں نال فرمائے دیں جمال اللہ بین ریکی و ریکی فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ۔ اللہ دا میں جتنا بھی شکر ادا کرا کم میں جس نے میرا لعاب آخری لمحات دے اندر بھی سونے دے لعاب مبارک نال چملایا ہے۔ پھر میرا نبی دعا کرندہ کرندہ اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں تیرے گواہ ڈالا چاہتا سیدہ سمجھ گئی جڑا میرا جلی راتی مالوے کے آیا انہوں سونا ادا ہی جانا چاہتا ہے، جس میں عطر تھے محفوظ ہے ترو تازہ ہے، اتنا جبرائیل امین بھی ترو تازہ نہیں جتنا میرے پیغمبر دا جس میں عطر قبر منور دے اندر ترو تازہ ہے، لیکن زندگی بن جنت الفردوس مأوا۔ فرق ہے اسی صحابہ دی عزت بھی مندے آئے تے اسی صحابہ دا عقیدہ بھی مندے آئے۔ الحمدللہ اللہ سانو اسے جماعت دا نوکر بنا کے رکھے، اور آخر تک جب کی بمن ہے شاہ جی بڑے شاہ صاحب خطاب فرمان کے دعائے ہوگی اور علماء کرام کے بیانات ہوں گے، اللہ سب دعا قبول فرمائے، اور ہر علاقے کے اندر جتنے نوجوان آباد موجود ہیں یونٹ قائم ہونے چاہیے، اور جماعت نو دن بدن اللہ ترقی عطا فرمائے۔